فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عزیزان گرامی قدر، معزز و محترم سامعین کرام، سلسلہ مجالس کی یہ آخری مجلس جو آپ کی خدمت میں محافظین کربلا کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے، اور کل تک میں نے آپ کی خدمت میں ان حکمتوں کو پیش کیا کہ جن حکمتوں کے ذریعے سے علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو بھی زندہ رکھا اور فرش عزا جیسی نعمت کو بھی ہم تک پہنچایا۔ اور آخر بیان میں دوسرے محافظ ہمارے آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا تھا کہ یاد رکھیے، ہر امام نے عبادت کی، ہر امام نے دعائیں اور نمازیں پڑھی، پھر ایسا کیوں ہے کہ زین العابدین ہے تو چوتھے امام، سید الساجدین ہے تو چوتھے امام، عابد و سجاد کے خطاب سے نوازا گیا تو چوتھے امام کو؟ یہ وہ باتیں ہیں جو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور وہیں آخر بیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیے، ایک ہے مکتب، ایک ہے مقصد۔ مکتب حسین فرش عزا ہے، اور مقصد حسین نماز، دین، عبادتیں ہیں۔ جس طریقے سے کل کربلا والوں نے یا شہزادی نے اور چوتھے امام نے مکتب کے ساتھ ساتھ مقصد کی ترویج کی، ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ فرش عزا بچھانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو پڑھنا پڑے گا تاکہ مکتب بھی باقی رہ جائے، مقصد بھی باقی رہ جائے۔
یہ جملے وہ جملے ہیں جو کل میں آخر بیان میں پیش کر چکا ہوں، اور کبھی بھی میں نے کہا تھا مکتب اور مقصد کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، دونوں کے اپنے اپنے راستے ہیں۔ نماز کا اپنا وقت ہے، مجلسوں کا اپنا وقت ہے، اور مجلسوں کے وقت میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیے نماز کا وقت 1 بجے سے ظہر کا شروع ہوا، 6 بجے 7 بجے 7:30 بجے ختم ہو جاتا ہے، محدود وقت ہے، لیکن مجلسوں کے لیے 24 گھنٹے میں جب چاہے آپ مجلس برپا کر سکتے ہیں، تو وقت زیادہ ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مجلسیں پورا دن چھوڑ کر 24 گھنٹے چھوڑ کر دوپہر کے 1 بجے رکھ دی جائے، مغرب میں 7:30 بجے رکھ دی جائے عید نماز کے وقت، نہیں۔ مکتب کل بتایا تھا راستے دونوں کے الگ الگ ہے، مکتب اور مقصد میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جیسے امام سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر پیروں میں بیڑیوں کے ساتھ سجدے نمازیں عبادتیں کی ہے، اس لیے زمانے نے آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین کے خطاب سے نوازا۔ کل اس دلیل پیش کی تھی افضل الاعمال اعمد، و بہترین عمل وہ ہے جو سختیوں میں انجام دیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چوتھے امام کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں جتنے واقعات، جتنے تذکرے عبادتوں سے ملے ہوئے کسی اور چیز سے نہیں ہیں۔ نہیں معلوم کبھی آپ نے سنا کہ نہیں کہ آپ کو زین العابدین کا خطاب کس نے دیا؟ 2 قسم کی روایت ہے، ایک خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ میرے چوتھے وارث کو زین العابدین کے خطاب سے آخرت میں بلایا جائے گا، لیکن بعض لوگوں نے اسے بھی لکھا، کہتے کہ ایک وقت ہے چوتھے امام مشغول نماز ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے شیطان نے یہ چاہا کہ آپ کی توجہ کو خدا کی طرف سے موڑ دے۔ اچھا، نماز میں اہم ترین مسئلہ ہے، روح نماز کیا ہے؟ توجہ پروردگار۔ جو ہماری نمازوں میں عام طور سے سب کچھ ہوتا ہے، توجہ آتا تو لوگ تب مثالیں دینے لگے کہ بھولی ہوئی چیزیں کہیں یاد نہ آئے تو نمازوں میں یاد آتی ہے نہیں؟ کہیں نوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ، کہیں بیوی کی آواز، کہیں دفتر کے کام، سب تو نمازوں میں یاد ہے۔ کہ ہونا کیا چاہیے؟ روح نماز کیا ہے؟ توجہ پروردگار، کہ اس طریقے سے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے رہے کہ ساری توجہ ہماری خدا کی طرف ہو۔ خیر، شیطان نے چاہا کہ امام کو بہکائیں اور آپ کی توجہ کو خدا سے موڑ دے۔ اچھا، کیا کیا اس نے سانپ کی شکل، اژدہے کی شکل اختیار کی، اور امام کے پاس آیا اور امام کے پیر کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا۔ اژدہا ہے، مچھر نہیں۔ میری نماز میں مچھر بھی آ جائے تو میری توجہ کی عالم یہ ہوتا ہے کہ میں اس مچھر کی طرف متوجہ ہو جاتا، لیکن امام ہے، آیا ہے، آنے کے بعد انگوٹھے کو چبایا، اور چبا کر جب تھک گیا، دیکھا کہ امام کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا تو واپس چلا گیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تم ہی ہو جو عبادتوں کی زینت ہو، تم ہی ہو جو عبادتوں کی زینت ہو۔ اب غور کر جانے گرامی، تم ہی ہو جو عبادت کی زینت ہو۔ واقعہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے اس کے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، شیطان کسی روپ میں بھی آ سکتا تھا، کیوں ایسا ہے کہ اژدہے کے روپ میں آیا، سانپ کی شکل اختیار کی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سانپ کی شکل اختیار کر سکتا تھا تو اور بھی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ سانپ کی شکل اختیار اس لیے کی تھی کہ اس روپ میں ایک بار نبی خدا کو جنت جیسے مقام سے نکال چکا تھا۔
غور کے جانے گرامی، چونکہ جناب آدم کو اسی شکل میں جنت جیسے مقام سے اس نے ہٹوایا تھا، سوچا تھا چل کے اسی روپ کا استعمال کر کے انہیں بھی صراط مستقیم سے بھٹکا دے، لیکن شیطان یا تو جانتا نہیں تھا یا جان کے یہ کام کر رہا تھا، کاش جانتا کہ وہ آدم ہے تو یہ فخر آدم ہے، یا لفظوں کو بدل کے کہوں شاید اپنے وعدے کو بھول گیا تھا، پروردگارا لَأَقْعُدَنَّكَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، صراط المستقیم پر بیٹھوں گا، سب کو گمراہ کروں گا، اِلَّا عِبَادُكَ الْمُخْلِصُونَ، مگر تیرے خالص بندے نہیں گمراہ ہوں گے، ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا۔ تو کوئی تو ہو خالص بندے کہ جو گمراہ نہ ہو، شاید شیطان سمجھا رہا ہو کہ آؤ آ کر خالص بندوں کو دیکھنا چاہتے تو یہاں کر تلاش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اب غور کر جائیں گے، اور بعید نہیں، میں نے مدرسہ امام حسن کی مجلس میں کہا تھا کہ استاد الاساتذہ تھا، ایسا ویسا نہیں ملائکہ کی صف میں رہتا تھا، بعید نہ ہو کہ آیا اس لیے ہو تاکہ اپنے دعوے کو بتا سکے کہ کائنات میں کچھ ایسے بھی مخلص ہے کہ سب کو بہکایا جا سکتا، ان کو نہیں بہکایا جا سکتا۔ اب غور کر جائیں گے ہمیں، اچھا کوئی پوچھتا امام سے مولا بھاگ کیوں نہیں گئے، ڈر کیوں نہ گئے، تو جب نو امام آواز دیتے کہ فرار کا بیٹا ہوتا تو فرار اختیار کرتا، میں تو حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ اب غور کر جانے کے آمی، خیر اس کے علاوہ بھی ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ غور کیجئے، انسان کے پاس جس چیز کی معرفت ہوتی ہے انسان اس سے گھبراتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے روتا ہے نہیں؟ بچہ ہے، آپ چھوڑ دیجئے آگ لگا کے وہ آسانی سے آگ میں ہاتھ لگا لے گا، اس کو آگ کی معرفت ہے، اس لیے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ ڈرتا کب ہے؟ جب اس چیز کی معرفت پیدا ہو جائے، یہ سمجھ پیدا ہو جائے۔ تو خوف وہاں آتا ہے جہاں معرفت پائی جاتی ہے۔ اب غور کر جائیں، اب مولا سے پوچھئے کہ مولا آپ گریہ کیوں نہیں کیا، آپ بھاگ کیوں نہیں گئے، جیسے اور لوگ روتے ہوئے دکھائی دیے تو عجب نہ آواز آئے کہ جسے صاحب کی معرفت تھی وہ صاحب سے رو رہا تھا، جسے خدا کی معرفت ہے خدا سے رو رہا ہے، خوف خدا۔ اب غور کر جانے گا خیر، تو اس وقت امام کو انت زین العابدین کے خطاب سے نوازا گیا، اور یہ نہیں، میں نے کہا سارے واقعات سارے تذکرے اٹھائیے، کہیں نہ کہیں یہ واقعہ عبادت سے ملا ہوا ہے، اس لیے بھی تاریخ نے آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین کے خطاب سے نوازا۔ بے شمار مثالیں آپ دیکھیں، ایک وقت امام نماز میں مشغول ہے، پانچویں امام کا بچپن ہے، امام کنویں میں گر گئے، ہوا کیا؟ سارے لوگ چلا رہے ہیں، امام کنویں میں گر گئے، آپ غور کریں، اور حد ہی ہو گئی، ہر کوئی چیخ رہا ہے، پریشان نہیں ہے تو نہ کنویں میں گرنے والا ہے نہ نماز پڑھنے والا ہے، اب اگر ہر کوئی پریشان ہے، حد ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، ماں کی محبت کے تقاضے ہیں۔ والدہ دوڑی دوڑی آئی کہ یہ کیسی نماز ہے، بچہ ڈوبا جا رہا ہے اور آپ کی نماز تمام نہیں ہوتی۔ وہ جو تقاضے تھے ظاہر سی بات ہے محبت کے تقاضے ہیں، فطرت کے تقاضے، ماں کی ممتا تڑپے گی ضرور۔ جب امام نے نماز تمام کیا کہ کیا ہوا، کہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام آگے بڑھے، کنویں کے قریب آئے، آگے کہتے لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے۔ لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے۔ کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہوا، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ امام نے آسانی سے پانچویں امام کو اٹھایا، ماں کی آغوش میں دیا کہ لو اپنی امانت کو واپس لے لو۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ امام شاید یہ بتانا چاہتے تھے جو کنواں یوسف کو نہ ڈبو سکا، فخر یوسف کو کیا ڈبوتا۔ جو کنواں یوسف کی جان نہ لے سکا، جس پانی نے موسیٰ کی حفاظت کی، وہ پانی فخر یوسف کو کیا اذیت دیتا، وہ پانی فخر یوسف کو کیا ڈبوتا۔ غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ
ایسا نہیں تھا کہ امام کے پیروں میں لغزش تھی اور امام گر گئے، نہیں، امامت کے قدموں میں تو لغزش نہیں ہوتی، لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی، یہ خدا کا انتظام تھا کہ زمانہ دیکھ لے کہ ان کے ہاں سکون کتنا ہوتا ہے، خدا پر بھروسہ کتنا ہوتا ہے، ورنہ یا تو لغزش لڑکھڑاہٹ کے سوالات ہی نہیں۔ کتنے تذکرے کروں، سارا تذکرہ عبادتوں سے ملا ہوا، اور عبادتوں کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جس گھر میں نماز پڑھا گھر میں آگ لگ گئی، بتائیے۔ اچھا عالم یہ دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، امام کی نماز، چوتھے امام کی نماز پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ آگ بجھانے والے آگ بجھا رہے، جب نماز سے تمام ہوئے، جیسی صورت میں گھر سے باہر نکلے، کہا مولا آگ سے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے مجھے غافل کر دیا تھا۔ اب جملہ دیکھیں، یعنی جہنم کی آگ، جبکہ امام کے یہاں گناہ کا تصور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں امام کے اس عمل نے بتا دیا کہ جب تم اپنی لو خدا سے لگاتے ہو تو خدا اس کی لو تمہاری طرف لگا دیتا ہے، جب خدا کے لیے انتظام کرتے ہو تو خدا تمہارے انتظامات کر دیتا ہے۔ اب وہ تو اتنے سارے تذکرے آپ اسے اٹھا کے دیکھیں، سب کا تعلق عبادت سے ہے۔ ان سارے تذکروں کے بعد میں نے کہا جو عبادتیں چوتھے امام نے مصیبتوں میں کی، مشکلات میں کی، وہ کسی اور امام نے نہیں کی، اسی لیے آپ کو زین العابدین، سید الساجدین، اچھا حد ہے 500 درخت تھے باغ میں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی 1000 رکعت روزانہ نماز امام بجا لاتے تھے۔ اچھا نماز ہی نہیں بلکہ روایت کے جملے، جب بھی کوئی نعمت خدا عطا کرتا تھا تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے، ہر نعمت پر سجدہ شکر۔ کون امام؟ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اب غور کر رہے ہیں عبادتوں کا عالم کیا ہے، ہر نعمت پر ایک سجدہ شکر بجا لایا جا رہا ہے۔ اور کون امام؟ اب اٹھا کے دیکھیے دعا ابو حمزہ سمالی، سحر میں پڑھتے ہیں نا آپ، سحر کی نا دعاؤں میں سے ایک دعا ابو حمزہ سمالی ہے۔ امام کیا کہتے ہیں ابو حمزہ سمالی؟ پروردگارا میں تیری نعمتوں کا شکر کس زبان سے عطا کروں، جس زبان سے تیرا شکر ادا کرتا وہ زبان بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے۔ نعمت کا شکر بلا نعمت کے ذریعے سے ممکن ہے نہیں پروردگارا، لیکن ادا کر رہا ہوں کہ کچھ حق ادا کر سکوں۔ یہ ذخیرہ ہے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ نہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں، عام طور سے بھی آپ جائیے، امام کے رسالۃ الحقوق ہے، امام کے ابو حمزہ سمالی ہے، ان چیزوں کو حتماً دیکھا کیجیے، اس میں بہت زیادہ باتیں ہمارے لیے رکھی گئی۔ آپ ایک ایک جملہ سنیں گے، صرف میں اپنے جوانوں کے تشویقاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کس طریقے سے امام نے وہ کلمات ادا کیے۔ ایک جملہ اور دعا ابو حمزہ سمالی کا تشویقاً پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ پر امام آگے کہتے ہیں پروردگارا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر خدا کی ذات نہ ہوتی نا تو میں کہتا کہ امام بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ خدا کی ذات ہے یہ جملے نہیں کہہ جاتے، ورنہ جملہ سنیے گا کہ کون سی ذات ایسی ہے کہ جملے کے بعد معاف نہیں ہو سکتی۔ کہ پروردگارا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا کہ میری امت کا ایک شخص بخش دیا گیا۔ یہ ایک حصہ۔ دوسرا جملہ آپ سنیے گا، اس کے بعد امام کہتے پروردگارا اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا کہ معافی مانگا تھا بخشا نہیں گیا۔ گویا خدا کے سامنے 2 ہی مرحلے ہیں، یا رسول کو خوش کر لیں یا شیطان کو خوش کر لے۔ کس کو خدا خوش کرے گا؟ اپنے رسول کو خوش کرے گا۔ رسول کی خوشی کب ہے؟ جب آپ کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ تو کون ایسا ہے جو دعائے ابو حمزہ سمالی کے اتنی عظیم کلمات کو پڑھے اور اس کے گناہ بخش نہ دیے جا رہے ہیں؟ کب ہوگا یہ جب ہم آ کے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، سب چوتھے امام سے وارد ہے، ایک سے ایک عظیم۔ پروردگارا کچھ گناہ ایسے ہے کہ جس کی لذتیں ختم ہو گئی، 12 گناہ ابھی بھی میری گردن پر باقی ہے۔
اب غور کر جانے گرامی، یہ دعا کے کلمات تو دیکھیے، غور کر رہے ہیں۔ یا امام مکارم الاخلاق میں جا کے کہتے پروردگارا جس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنے کی توفیق دے، اور جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ مکارم الاخلاق کے جملے، یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ یہ ذخیرہ ہے، اسے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو امام جن کا ہر سلسلہ کہیں نہ کہیں عبادتوں سے ملا ہوا ہے، یہ امام کی وہ زندگی ہے، میں نے کہا نہ صرف یہ کہ امام عبادتیں کر رہے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اپنے بابا کے مقصد کو حیات عطا کر رہے ہیں۔ یہ رخ وہ رخ تھا جس میں امام عبادتیں کر کر امام حسین کے مقصد کو بچا رہے ہیں۔ اب آئیے مکتب کی طرف چلتے ہیں کہ کربلا کو، مجلسوں کو، عزاداری کو امام سجاد نے کیسے زندگی عطا کی۔ یہ ایک رخ ہو گیا، دوسرا رخ بھی سماعت کر لیں۔ تاریخ آپ پڑھیے، کوفہ اور شام کی رائے جب امام طے کر رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے، جہاں بات آتی ہے وہاں کربلا پیش کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یوں گزر جاتے ہیں، بلکہ ہر طریقے سے امام نے اہتمام کیا۔ یہاں سے شروع کر رہا ہوں، 35 سالہ زندگی۔ اکثر لوگ اپنے بھولے پن میں کہتے ہیں کربلا کے بعد امام 35 سال گریا ہی کرتے، نہیں، گریا نہیں تھا، امام کربلا کو زندگی عطا کر رہے تھے، امام فرش ادا کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن کوفہ اور شام کی رائے دیکھیں، ہوا کیا شام میں؟ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ، ہو سکتی ہے بعض باتیں مصائب کے درمیان کیوں، لیکن آپ توجہ کریں، شام کے دربار میں جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ گیا تو یزید ملعون نے اپنے ایک ذاکر کو، اپنے خطیب کو منبر پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اہل بیت کی برائی کرو اور ہمارے خاندان کی بڑھائی کرنا۔ خطیب تو خریدی ہوتے تھے، یہ تو ایک ہے، 70 خریدے جا سکتے تھے، تو ایک تو ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خیر خطیب گیا، امام موجود ہے، خطیب نے بولنا شروع کیا، کچھ دیر تک اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا رہا، امام تب بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد جب جیسے اس نے یزید اور خاندان یزید کی تعریف کرنا شروع کی، اب امام کھڑے ہو گئے، کھڑے تو تھے ہی، امام نے بولنا شروع کیا، ویلک ایھا الخاطب، اے خطیب تیرے اوپر وائے ہو، ویل ہو۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا، اس جملے کو شاید ہمارے لیے بھی امام نے کہیں نہ کہیں ضروری سمجھا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ ویلک ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب تو نے لوگوں کی خوشی کے لیے خدا کا غضب حاصل کر لیا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، واہ واہ کے لیے اس ممبر پر آنے کے بعد میں جو چاہتا ہوں بولتا ہوں، کیوں؟ مجھے تو واہ واہ چاہیے، خدا راضی ہو کہ نہ ہو آپ لوگ راضی ہونا چاہیے، بانیان مجلس راضی ہونا چاہیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابھی آپ دیکھیے 70,000 اور 1 لاکھ دیجئے نہ 60,000 کا مجمع آپ کے سامنے ہو تو بتائیے، اور کیا بولیں گے؟ وہ یہی بولیں گے جو آپ کو راضی کر لے جائے۔ میں کسی ذاکر، کسی مجلس، کسی خطیب کے مخالف نہیں، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ امام نے کیا کہا؟ ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے خدا کو ناراض کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے ممبروں سے بھی ہوتا ہے، دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے، کیوں؟ مقصد یہ کہ لوگ راضی ہو جائے، خدا راضی ہو کہ نہ ہو، شہزادی راضی ہو کہ نہ ہو، جیسا چاہتے ہیں بس، کیوں؟ ہمیں تو نعرے لگوانے ہیں، ہمیں تو واہ واہ چاہیے، ہمیں تو بانی مجلسان کو خوش کرنا ہے۔ نہیں خوش کریں گے تو اگلے سال پڑھائے گا کون؟ اگلے جلسے میں پڑھائے گا کون؟ کاش یہ تعلقات جو بانی مجلس سے بنائے جا رہے ہیں خدا سے بنائے جاتے تو اس سے اچھے اچھے پروگرام ہوتے، وغیرہ جانگاہ میں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جی ہاں، ہم بانی مجلس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سامعین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مخاطبین کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جی نہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو خوش کرتے، خدا کو خوش کرتے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑے بڑے مقامات دلانے کی اس میں صلاحیت ہے۔ غور کر جانے گرامی۔ خیر، تو امام نے کھڑے ہو کر خطیب کو اس انداز سے روکا، اور روکا نہیں، اور کہا خدا تیرا ٹھکانہ جہنم کرے گا۔ اور امام نے یہ بھی بتلا دیا کہ جہاں بھی حق پسند لوگ ہوں گے باطل کو قبول نہیں کر سکتے، حق کے مقابلے میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تو چوتھے امام تھے، ورنہ کوفے کا وہ تذکرہ یاد کیجئے کہ جہاں اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، عبداللہ بن عفیف امام علی کے صحابی ہے،
جمل اور صفین میں امام کے ساتھ رہے، اور ایک جنگ میں ایک آگ دی، دوسری جنگ میں دوسری آگ دی، اور ابن زیاد کے دربار میں کھڑے رہ کے کہنا شروع کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ملعون تو ملعون تھا، بہت بے رحم تھا، دونوں آنکھ نہ ہونے کے باوجود دفاع کر کے بتلایا کہ دفاع کرنا میرا ضروری فرض ہے، چاہے تو میری جان لے لے چاہے مجھے کچھ بھی کر۔ نتیجہ یہ ہوا اس نے لوگ بھیجے اور یہ بینا نابینا ہونے کے بعد جنگ کرتے رہے، اور بہت دیر کے بعد جو انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ تو حق پسند لوگ کبھی بھی باطل کے سامنے ڈرا نہیں کرتے، حق کا ساتھ دیتے ہیں، باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اچھا، وہ خطیب تو جو ہے وہ خاموش کر دیا گیا امام کے ذریعے سے۔ اب امام نے کہا کہ مجھے اجازت دے، اچھا جس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جہاں موقع ملا کرو فرض کربلا بیان کی، اب مجھے اجازت دے کہ میں جا کر کچھ جملے ادا کروں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا، وہ انکار کرا تھا، خود یزید کا بیٹا معاویہ بیٹھا ہوا تھا جس نے بعد میں تخت کو ٹھوکر مار دی۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں بولنے دیتے، دیکھے تو صحیح بولتا کیا ہے۔ کہا نہیں، یہ سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں، ان کی باتوں میں جادو ہے، یہ بولے گا تو ہماری حقیقت کھول دے گا۔ غور کرے جانے گرامی، یاد رکھیے فضیلت وہی فضیلت ہوتی ہے جسے اپنے نہیں غیر بیان کر رہے ہو۔ اپنوں نے بیان کیا تو کون سا کمال کیا، اپنا ہے۔ جب انسان دیکھنے پہ آتا ہے تو برائیاں بھی اچھی دکھتی چونکہ اپنا ہے۔ کمال تو وہ ہوتا ہے، فضیلتیں تو وہ ہوتی ہے جو اپنے نہیں بلکہ غیر بیان کیا کرتے ہیں۔ فکر خیر، اس نے کہا بیٹے کو بھی سے خاموش کرا، لیکن اب مجمع بولنے لگا۔ بولنے دو، دیکھے تو صحیح بولتا کیا ہے۔ اچھا شام میں نے کہا 70,000 ممبر خریدے جا چکے تھے، اہل بیت کے خلاف نہیں معلوم کیا کچھ نہیں بلوایا جا چکا تھا، بولنے دو۔ نتیجہ مجبور ہوا ہے کہ امام کو اجازت دیتا کہ وہ آئیں اور آ کر بولے۔ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی، کتنی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اقتدار کیوں نہ ہو، اگر ذرا سی بیداری عوام میں پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے منہ خاموش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب عوام کا شعور بیدار ہو جائے، عوام یہ سمجھنے لگ جائے، یہ بیداری آ جائے، تو نہ غیروں میں اپنوں میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ جہاں غلط بیانی ہو عوام بیداری کا ثبوت دے، جہاں عوام ساتھ ہوگی برائیاں روکی جائے گی، اچھائی کو رواج عطا ہوگا۔ یہ کب تک ہوگا؟ جب تک عوام بولے گی۔ لیکن جس دن آپ نے بولنا بند کر دیا برائیاں عام ہو جائے گی، اچھائیاں پیروں تلے روندی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھائیاں ہوں تو ضرورت اس بات کی کہ بولنے کا جذبہ ہو، غلط ہر بات کو قبول نہیں کیا، اچھا ہے تب بھی ہم بیٹھ کے واہ واہ کر رہے، برا ہے تب بھی ہم واہ واہ کر رہے، تو پھر ہمارے واہ واہ کی حیثیت کیا رہ گئی، کس کام کا؟ غور کر رہے نا، یہ صلاحیتیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم آدمی حق اور باطل، اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، یہ کیا صحیح بولا جا رہا ہے، کیا غلط بولا جا رہا ہے، کیا اچھا بتایا جا رہا ہے، کیا برا بتایا جا رہا ہے۔ غور کر جانے کے آمین۔ خیر امام جو ہے وہ ممبر تو نہیں تھا، امام نے اسے لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا تھا۔ امام گئے اور جانے کے بعد امام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اے لوگوں خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی۔ کیا 6 چیزیں؟ اوتینا العلم، خدا نے ہمیں علم عطا کیا۔ خطبہ میرا موضوع نہیں ہونا پیش کرتا، وہ علم جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اوتینا العلم والحلم، آپ غور کریں، والسماحہ، سماحہ کہتے ہیں سخاوت کو۔ خدا نے ہمیں علم عطا کیا، حلم اور بردباری عطا کی، اس کے بعد سخاوت عطا کی، اس کے بعد کہتے ہیں وہ اوتینا الشجاعہ، اور اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی۔ اب غور کر جانے کا ہمیں والفصاحہ، اور نہیں صرف شجاعت بلکہ فصاحت بھی عطا کی، ہم جب بولیں گے فصیح و بلیغ بولیں گے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، چھٹی چیز امام کتنی عمدہ امام بیان کرے، اس کے بعد کہتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور خدا نے چھٹی چیز یہ رکھی ہے کہ ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ جہاں مومن ہوں گے وہیں محبت اہل بیت ہوگی، چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ اب غور کر جائیں گے ہمیں
اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اور خدا نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے، بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا نبی ہم میں سے، ٹھیک، وہ منا صدیق، اور صدیق بھی ہم میں سے، یعنی امیر کائنات کی طرف اشارہ ہے، وہ منا صدیق، ہم میں سے صدیق بھی ہم میں سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں منا طیار، جعفر طیار، یہ فضیلت ہمیں حاصل ہے کہ جعفر طیار بھی کس میں سے ہے؟ ہم میں سے۔ ومنا اسد اللہ، اسد اللہ بھی ہم میں سے۔ ومنا اسد رسول، اور ہم میں سے ہی اسد رسول بھی ہے۔ ومنا سبطی ہذہ الامہ، اور ہمیں میں سے، ہماری اسی میں سے، اسی امت کے جو 2 سبط ہے ہمارے میں سے ہے، ہمیں لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں من عرفنی فقط عرفنی، جو ہمیں جانتا ہے وہ جان لے، وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، بحسبی و نسبی، میں اپنے حسب اور نسب کو تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد طویل خطبہ ہے، میرا موضوع نہیں، اصل بات تک پہنچو۔ امام نے کہا انا ابن مکہ، وہ ابن منا، میں مکے کا بیٹا، میں مینے کا بیٹا، ساری تفصیل پیش کرتے کرتے امام آئے۔ جب لوگ متوجہ ہو گئے پوری طریقے سے تو امام کہتے انا ابن العطشان بکربلا۔ میں نے کہا مصائب کا جملہ ہو سکتا ہے لیکن کربلا دیکھیں، امام ایک پورا مقدمہ بنا رہے ہیں، پوری تعریف پیش کر رہے ہیں۔ جب لوگ متوجہ ہو گئے تب آ کر کربلا کو بیان کر رہے ہیں، میں وہ ہوں کہ جسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کیا مقصد؟ امام میں نے کہا کہ اگر کربلا، اگر امام حسین اکیلے جاتے، اپنے ساتھ بچوں، عورتوں اور بیمار امام جیسی شخصیتیں نہ ہوتی تو کربلا کو بیان کون کرتا؟ کربلا کی حدود میں ختم ہو جاتی۔ یہ سید سجاد اور جناب زینب کی قربانیاں، جہاں جہاں موقع ملا کربلا کو زندگی عطا کی۔ یہ کوفہ و شام کی راہوں کا ایک منظر پیش کیا ہے۔ آگے آئیے۔ اچھا ایسا نہیں کہ یہاں رہائی ملی، اچھا کیا کیا طریقے اپنا ہے۔ آج بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں بعض چیزیں ایسی ہے کہ جس کی ثقافت، جس کی تاریخ جو اماموں سے نہیں ملتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر چیزیں ہمارے پاس جو حقیقی معنوں میں، البتہ بقیہ چیزوں کی بات نہیں کرتا جو آج نئے انداز سے آ رہی ہے، لیکن جو پرانی اصل شکل ہے یہ سب اماموں سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اور اسی شکل کے ساتھ آج عزاداری میں نے اس دن کہا تھا باقی ہے۔ امام واپس آ رہے ہیں، رہائی ہو گئی۔ اب دیکھیں کربلا کو کہاں کہاں کیسے بیان کیا۔ واپس پلٹ رہے ہیں، جب مدینے سے قریب ہوئے تو ملاقات ہوئی بشیر بن جزلم سے، جو منادی لگا تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ پہچان لیا، بشیر کا مولا بیان کرے۔ کہا آپ کے والد شاعر تھے۔ کہاں مولا؟ کہا کیا تم بھی شاعری کرتے ہو؟ کہاں مولا میں بھی شاعر ہوں۔ کہا پھر کیوں نہیں ایک مرثیہ میرے والد کی شان میں کہہ کر مدینے جا کر میرے والد کی غم کی خبر نہیں سناتے؟ تاریخ کہتی ہے وہیں پر بشیر بن جزلم نے ایک مسدس کا، اور وقت ہوتا پیش کرتا مصائب کے جملے، مسدس کا بند کہا، اور بند کہنے کے بعد جا کر مدینے میں منادی لگائی کہ مدینے والوں یہ مدینہ اب رہنے کے لائق۔ یہ بشیر بن جزلم کے جملے بڑے اطمینان سے آپ نے سن لیا۔ امام کیا کر رہے ہیں؟ امام جانتے ہیں کسی تاریخ کو باقی رکھنا ہے، کسی تاریخ کو کتابوں تک پہنچانا ہے تو کہیں نہ کہیں اشعار کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پہلے دن سے ابتدا سے شاعروں کو بلا بلا کر اس طریقے کے اشعار لکھوائے کہ تاریخ ختم ہو جائے، کربلا ختم نہ ہونے پائے۔ یہ امام کی آمادگی ہے، کس کے لیے؟ تاکہ کربلا باقی رہ جائے، عزاداری مٹنے نہ پائے۔ اچھا امام آ گئے، آنے کے بعد ہوا کیا؟ میں نے کہا کچھ باتیں مصائب کی ہو سکتے لیکن غور کیجئے کتنی محنتیں کی امام نے، کیسے بچایا۔ رہائی تو مل گئی، یہ رہائی بظاہر رہائی تھی لیکن حقیقی معنوں میں امام پر نگاہ رکھی گئی تھی، کچھ کرنے نہ پائے، کلاسیں لگانے نہ پائے، شاگردوں کی تربیت نہ کرنے پائے۔ اب ایسے سخت ماحول میں نہ مجلس برپا کی جا سکتی ہے، نہ لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، نہ 4 لوگ جمع کیے جا سکتے ہیں، کیا کرتے امام؟ کربلا بھی پہنچانی ہے، کربلا کو عام بھی کرنا ہے، لوگوں تک فرش ازا کو پہنچانا بھی ہے، کرتے تو کیا کرتے؟ آپ نے یہی تو سنا نا، 61 ہجری میں شہادت ہے
95 میں امام کی شہادت ہے، تقریباً 34 سے 35 سال کا دورانیہ ہے۔ کیا ہوتا تھا، کیا کرتے تھے امام؟ جب پانی دیکھتے تھے گریا کرتے تھے۔ یہ تو ہوتا تھا، یہ تو کہتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، فرزند رسول پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور ہوتا کیا تھا؟ وضو کے لیے پانی آتا، اتنا گریا کرتے کہ وہ پانی بعض لوگوں نے کہا مضاف شکل اختیار کرتا، اسے پھینک دیتے۔ اچھا پھینکتے تو کیا ہوتا؟ پرنالے سے، روایت کے جملے، پرنالے سے پانی گرتا تھا، اور جب لوگ بچ کر جانا چاہتے تھے تو امام کا خادم آتا تھا، آگے کہتا تھا بچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ آنسو اور پانی ہے جو امام نے وضو کے لیے لیا تھا۔ مجمع میں کربلا بیان نہیں کی جا سکتی، لوگ جمع نہیں کیے جا سکتے، مجلسیں جمع نہیں کی جا سکتی، امام نے اس بہانے آنسوؤں کو لوگوں تک پہنچایا۔ خادم کو بھیجتے تھے جاؤ جا کے کہنا امام گریا کر رہے ہیں، امام کے وضو کا پانی ہے۔ اب جو آتا تھا پرنالے سے بچ کے جاتا تھا، بچتا نہیں تھا، کربلا لے کے جاتا تھا۔ یا گرامی، مجلسیں برپا نہیں کی جا سکتی، لوگ جمع نہیں کیے جا سکتے، تو امام نے کچھ طریقے اپنائے تھے کہ کس طریقے سے کربلا کو باقی رکھا جائے، کس طریقے سے کربلا لوگوں تک پہنچائی جائے، کس طریقے سے کربلا کو عام کیا جائے۔ اچھا کسی کو بولو کہ آنسو ہے پرنالے، تو کوئی یقین نہ مانے کہ اتنا گریا ہو، اس لیے وضو کے پانی کے ساتھ آنسو جاتے تھے، تاکہ وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جائے، کربلا لوگوں تک عام ہو جائے۔ اچھا جو جانتا ہوگا کیوں رو رہا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہوگا اس کے ذہن میں سوال تو آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس زمانے سے نہیں آج تک کا یہ مرحلہ ہے کہ آپ کسی گھر میں آپ دیکھیے خوشی کا اظہار ہو رہا ہو، ڈی جے بجایا جائے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، لوگ سمجھتے ٹھیک ہے خوشی ہے، لیکن اگر کسی گھر میں رونے دھونے کی آواز آ رہی ہو تو رونے میں ایک جذابیت ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ضرور ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے فلاں رو کیوں رہا ہے، فلاں گھر میں گریا کیوں ہو رہا ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اگر اب بھی آپ نہ پہنچے تو بتا دوں، کل بھی کہا تھا کہ محافلوں پہ کوئی فتوے نہیں دیتا، محافلوں کو کوئی بدعت نہیں بولتا، جو بولتا ہے آنسوؤں کو بولتا ہے، جو بولتا ہے رونے کو بولتا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ رونے میں جذابیت ہے، لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، تو ہماری نقابیں الٹے گی، حقیقتیں سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب غور کرے جانے گرامی، تو رونے میں جذابیت ہے، جب بھی کوئی کسی کو روتے دیکھتا ہے رکتا ضرور ہے، پوچھتا ضرور ہے، سوال ضرور کرتا ہے، تاکہ ہوا کیا ہے معلوم کرے۔ اسی لیے تو صرف رونے پر فتوے اور بدعتیں لگائی جاتی ہے کہ جب روئیں گے تو ہماری حقیقتیں کھلے گی، ہمارے آباء و اجداد کے چہرے سے نقابیں الٹی جائے گی، لہذا بدعت کرو، روکو، تاکہ یہ آنسو بہائے نہ جائیں اور ہماری حقیقتیں سامنے نہ آئیں۔ اور یہی کام امام کل کر رہے تھے۔ میں نے کہا پانی آتا وضو کے لیے تو امام روتے، پینے کے لیے آتا تو امام کہتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، کھانا آتا تو امام گریا کرتے، کہتے قتل ابن رسول اللہ جائعا، فرزند رسول بھوکا شہید کر دیا گیا۔ حد ہو گئی، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے، اچھا مجلس تو کر نہیں سکتے نا، یوں تو کربلا بیان نہیں ہو سکتی جیسے آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ یہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں توفیق ہے، خدا نے نعمت دی ہے کہ ہم اطمینان سے کر رہے ہیں۔ جنہیں کا حق تھا انہیں مجلسیں کرنے نہیں دی گئی۔ چوتھے امام سب سے زیادہ حقدار تھے کہ اپنے بابا کی مجلسیں کرتے، فرش نہ کرنے دیا گیا۔ کرتے کیا؟ کربلا تو پہنچا نہیں تھی، کبھی کھانے پر گریا، کبھی
وضو پر گریا، کبھی پانی پر گیا، کبھی جانور کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں تو اس بہانے جا کے کربلا بیان کرتے تھے، اے قصاب پانی تو پلایا ہے۔ پھر امام کھڑے ہو کر 4 لوگ 6 لوگ جو ہوتے ان کے سامنے کربلا بیان کرتے کہ پانی تو آزاد شے ہے، جانوروں تک کو دے دی جاتی، لیکن وہاں میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یقیناً امام اپنے بابا کو بھی یاد کرتے تھے، لیکن اس یاد کرنے میں کہیں نہ کہیں امام کا مقصد یہ تھا کہ کربلا لوگوں تک پہنچ جائے، کربلا چھپنے نہ پائے، کربلا عام ہو کے رہ جائے۔ ورنہ امام خاموشی سے بھی گریا، جو امام خلوص سے عبادت کر رہا ہے وہ خاموشی سے گریا کرنا بھی جانتا تھا، لیکن امام نکل کر کربلا کو بیان کر رہے کہ اگر تم مجلسوں پر پابندی لگاؤ گے، مجلسوں کو روکو گے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کربلا کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب غور کریں، اور ایسا نہیں کیا طریقے اپنائے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ زہری کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں کہا اکثر بعض باتیں مصائب کیے۔ زہری وہ شخص تھا، البتہ علماء میں اختلاف ہے اس کے عقیدے اور ایمان کو لے کے، خیر میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا فی الحال، پھر موقع آئے گا تو۔ لیکن جب آیا ہے مولا کے پاس کہ مولا میرے گھر میں شادی ہے، تو ممکن ہے کہہ دیتے میں نہیں آ سکتا، کیا کہا مولا نے؟ کربلا کے بعد تو ہم نے شادیوں میں جانا بند کر دیا ہے، اور زہری چاہتے بھی ہے کہ آئیں امام کے قدم۔ نتیجہ کیا ہے کہ کوئی تو صورت ہو مولا، کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے بابا کی مجلس کا انعقاد کرو۔ اچھا زہری چونکہ حکومت سے ملا ہوا تھا، امام جانتے تھے اس کے اثر و رسوخات بھی زیادہ ہے، اسے نقصانات کم ہونے کے امکانات ہیں، تو جہاں جیسے موقع پاتے تھے فرش ادا بھی چاہتے تھے، مجلس کا انعقاد کرواتے تھے تاکہ کربلا رکنے نہ پائے، کربلا بڑھتی رہے۔ یہ امام کی وہ حکمتیں ہیں جن حکمتوں سے امام نے کربلا کو، اور پھر ہوا بھی کیا ہوا، زہری نے امام کی مجلس رکھوائی، ذاکر ممبر پر گیا، مصائب ہوئے، زہری نے امام کو کس کے پاس؟ ممبر کے پاس بٹھلایا تھا، اور ذاکر ابھی میں گریا کروں گا آپ روئیں گے، میں مصائب پڑھوں گا آپ روئیں گے، لیکن اگر کسی مجلس میں خود صاحب اعضاء موجود ہو تو کیا گریا ہو رہا ہوگا؟ لوگ گریا کر رہے تھے، اور جب گریا ختم ہوا ہے تو زہری نے دیکھا کہ امام نہیں ہے، اتنی محنت سے بلایا تھا امام کا، یہاں بتایا تھا ممبر کے پاس، دیکھا تو امام وہاں ہیں جہاں عزاداروں کی یا اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں اور چپلیں درست کر رہے ہیں۔ کہ مولا آپ کو تو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، احترام ممبر کے پاس جگہ دی تھی۔ امام نے کہا زہری تمہاری آنکھیں تو صرف ان لوگوں کو دیکھ رہی جو بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں میری آنکھیں کن کن لوگوں کو دیکھ رہی ہے، کیسی کیسی شخصیتیں اس مقام پر آئی ہوئی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ فرش ادا کی عظمت ہی تو بتا رہے ہیں امام، کہ فرش ادا کو معمولی نہ سمجھنا، 4 لوگ اور 1 اور 2 لوگ کے بیٹھنے سے نہیں، بلکہ وہ شخصیتیں آتی ہیں جن کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ ہو کر ہے، اور اگر کہیں پر جانے گرامی عورتیں، گھر کی عورتیں، خود میں نے اپنی آنکھوں سے آج روایت دیکھی کہ گھر کی عورتیں اگر خاموش جمع ہو کر ذکر حسین کر لیتی تو امام ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتے تھے، کہ وہ مجلس کر کے آئے گی تو کھانا، آج جو ہمارے پاس رسمیں ہیں تبرک کی، میں نے کہا یہ جو شکلیں ہیں یہ امام سے چلی آ رہی ہے۔ کان علی بن الحسین یعمل لہن الطعام للمعاقم، وہ لوگ امام جب وہ لوگ مجلسیں برپا کرتی تھی گھر کی عورتیں جمع ہو کر کہیں نہ کہیں، تو امام ان کے لیے غذائیں تیار کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ مجلس حسین ہوتی رہے، انہیں کوئی زحمت نہ ہو، اور جب مجلس حسین سے فارغ ہو کر آئیں تو غذائیں ان کے سامنے حاضر ہو۔ اب غور کرے جائیں گے ہم کس طریقے سے، ہم بہت آسانی سے مجلسیں منا رہے ہیں لیکن بہت زحمتیں برداشت کی امام نے۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں بات آ گئی تو ہوتا کیا ہے اکثر پتہ ہے ہمارے پاس، جہاں ذرا سا ہمارے پاس پیسہ آ گیا، مال آ گیا، ہاں ہمارے گھر پہ مجلس ہے جی، فرش بچھ گیا وہ تو ہمارا نوکر بچھا لے گا، فلاں کام ہو گیا وہ تو ہمارا نوکر کر دے گا۔ جانے گرامی پھر کہیے کہ وہ نوکر عقل مند ہے جو خدمت حسین کر کے ساری نیکیاں سمیٹ رہا ہے، چونکہ یہ توفیق سب کو نہیں ہوتی۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں بہت بڑی منزلت پر ہے، آپ کا اسٹیٹس آپ کے آفس میں بہت بڑا ہے، لیکن فرش ادا پر کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ پیش کرتا کہ مجلسوں کے برتن دھلنے والے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہو گئے، اور آج بھی مثال دیکھو اس دنیا میں، اور آج بھی وہ واپس پلٹ کے آتے ہیں اور اسی مجلس کے برتن دھل کے کہتے ہیں کہ انہی برتن دھلنے نے ہمیں اتنا بڑا مالک بنایا ہے۔ یہ عطا حسین ہے۔ کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی خلوص سے کر لے تو کبھی ان کاموں میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، نہیں معلوم مولا حسین کس کو کیا عطا کرے۔
غور کر جائیں گا میں، وقت نہیں ہے ورنہ حالات حاضرہ میں ایک دو اس عاشور کا تذکرہ میں آپ کی خدمت کرتا کہ ایک چرسی کو امام نے کیسے ہدایت عطا کی، صرف خلوص سے راستے پر کھڑے ہو کر اس نے تہران کے گریہ کیا، امام نے ہدایت کر دی اس کی، وہ کیسے کی کیا کہ وقت ہوگا تو پیش کروں گا۔ تو یہ مجلسیں ہیں، اس کی خدمت کیجئے، امام حسین کے خادم بن جائیے، نہیں معلوم کس کی خدمت امام کو قبول ہو جائے اور پھر اس کا مقام کس جگہ پر پہنچ جائے، وہ کہاں ہو کسی کو پتہ نہیں۔ خیر، یہ امام کا دوسرا طریقہ، ایک تو کربلا، کوفہ اور شام کی راہوں میں جہاں موقع ملا کربلا بیان کی، مدینے واپس آ گئے، مجلسیں برپا نہیں کر سکتے، لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، تو کیا کیا؟ کبھی کھانے پہ رو رہے، کبھی پانی پی رہے تو رو رہے، وضو کر رہے تو رو رہے، کوئی دعوت دینے والا ہے تو اسے کہہ رہے ہیں مجلسوں کا انعقاد کرو تاکہ کسی صورت فرش عزا بچھے۔ اچھا ٹھیک، اس صورت میں اگر امام اتنا ہی کرتے، آخری بات پیش کرو بات تمام، اگر امام اتنا ہی کرتے تو ہوتا کیا؟ ٹھیک ہے، کربلا مدینے والوں تک پہنچ جاتی، مدینے سے باہر کیسے کربلا پہنچے؟ مدینے سے باہر کیسے فرش عزا بچھائی جائے؟ اب تصور نہیں کر سکتے، جو کام امام سجاد نے کیا ہے کربلا کو زندہ کرنے کے لیے، ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ پتہ ہے کیا کرتے تھے امام؟ کہ کربلا مدینے نہیں بلکہ مدینے کے باہر پوری دنیا تک پھیل جائے، امام ایک کام انجام دیتے تھے۔ وہ کام کیا تھا؟ غلام خریدتے تھے۔ اب پڑھیے تاریخ، ایک نہیں میں کئی حوالے آپ کی خدمت پیش کروں۔ اچھا، غلام خریدتے تھے اور 1 سال سے زیادہ بھی ایک غلام کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے۔ کیوں غلام خریدے جا رہے تھے؟ اچھا خریدے جا رہے تھے تو بیچ کیوں دیا جا رہا تھا؟ ایک غلام کی ضرورت، امام کے گھر میں ایک وقت میں 12 15 غلام ہیں، اگر نہ ہوتے تو رمضان کی وہ روایتیں آپ سنتے ہیں، اکثر آخر ماہ رمضان میں غلاموں کو کھڑا کر کے کہتے تھے فلاں دن میں تم نے یہ غلطی کی تھی، فلاں میں تم نے یہ غلطی کی تھی، فلاں میں تم نے یہ غلطی کی تھی، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ 12 15 غلام ایک ساتھ کھڑے، کیا کام ہے 12 15 غلاموں کا؟ تم سب کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس مہینے میں بندوں کو معاف کرتا ہے خدا اس کو معاف کرتا ہے۔ تو امام سال میں 2 مرتبہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ایک ماہ مبارک رمضان میں اور ایک حج کے موسم میں، خاص کر کے حبشی غلاموں کو لے جاتے تھے میدان مینا تک کا حج کے اعمال انجام دیتے تھے، وہاں جانے کے بعد کہتے تھے اب جاؤ تم یہاں سے آزاد ہو، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ کیا مقصد تھا؟ کس لیے امام اتنے غلام خرید رہے تھے؟ جو شعبان میں خریدا گیا وہ بھی رمضان میں آزاد ہے۔ کرتے کیا تھے امام؟ یہی کرتے تھے، کچھ دن اپنے ساتھ رکھتے تھے، اسے کربلا سناتے تھے، اسے دین کی تعلیم دیتے تھے، اس کے اخلاق کو آراستہ کرتے تھے، اور آراستہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے۔ جہاں جائے گا کربلا لے کر جائے گا، جہاں پہنچے گا دین کو بتائے گا، جہاں جائے گا ہمارا دین وہاں تک پہنچے گا۔ نتیجہ امام نے کیا کیا؟ کئی غلام، سب سے زیادہ تاریخ امامت میں غلام اگر کسی امام نے خریدا چوتھے امام نے، اور آپ جا کے دیکھیں، میں کہا 1 سال سے زیادہ کسی غلام کو رکھتے نہیں تھے، بس اتنا ہی رکھتے تھے جتنے میں اس کو کربلا یاد ہو جائے، جتنے میں اس کو دین کی ضروریات یاد ہو جائے۔ تو اپنا ہادی والا کام بھی کرتے تھے، ہدایت والا، دوسرا کربلا بھی اسے یاد دلا۔ اچھا اس کے بعد ایسا نہیں کہ آزاد کر دیا تھا، آزاد اسے اپنے رابطے میں رکھتے تھے، فلاں موقع پہ ملنا، فلاں مقام پہ ملاقات کر لینا۔ کیوں؟ تاکہ اسے چارج کرتے رہیں، اسے اپڈیٹ کرتے رہے، حالات سے تھوڑا سا اسے آگاہ رکھے۔ اس طریقے سے امام نے ایک روش یہ اپنائی کہ کربلا کو مدینے اور مکہ سے کیسے باہر چھوڑا جائے۔ تو کا طریقہ یہ کہ غلام ایسے ہے جو دنیا بھر سے خریدے جاتے ہیں، انہیں خریدو، ہر مقام کا، ہر علاقے کا غلام خریدتے تھے، کربلا سے آراستہ کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے امام نے کربلا کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی کوشش کی کہ کوئی مقام ایسا نہ رہ جائے۔ ہم اور آپ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ 35 سال امام نے گریہ کیا، نہ صرف گریہ ہی نہیں کیا، گریہ کے ساتھ بہت کام کیے، یہ کربلا پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے۔ دوسری طرف دعاؤں کا طریقہ اپنایا کہ دین کیسے پہنچایا جائے، تو دعاؤں کے قالب میں دین کو پہنچایا۔ یہ جو دعائیں صحیفہ سجادہ کی صرف دعائیں نہیں ہیں، اس میں تجارت کے طریقے، زندگی گزارنے کے آداب، مکارم اخلاق کا جملہ میں نے آپ کو بتایا، دعا کا جملہ ہے، لیکن ساتھ میں اخلاق بھی تو سکھا رہا ہے کہ برے کے ساتھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اخلاق نہیں تو کیا ہے؟ گناہ کے اثرات بھی بتا رہے ہیں۔ مولا کا لذتیں ختم ہوگی، خدا اثر گناہ باقی ہے۔ مطلب کیا؟ مولا یہ تو سمجھا رہے گناہ کرو گے تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا بوجھ باقی رہ جائے گا۔ اس طریقے سے امام نے معاشرے کی تربیت کی دعاؤں کے ساتھ، اور وقت ہوتا تو پیش کرتا کہ صرف دعائیں اور مصائب نہیں پڑھتے تھے بلکہ دسترخوان بچھا کر ناشتے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ اور یہ کب؟
جب مکہ چلے گئے، حج کے لیے چلے گئے، موسم حج میں اگر وہاں ہیں تو اس طریقے سے امام نے کربلا کو لوگوں تک پہنچایا، عزاداری کو عام کیا۔ تو دو اہم شخصیات جنہوں نے کربلا کو زندگی عطا کی، بڑی قربانیوں کے ساتھ کربلا کو ہم تک پہنچایا، وہ یا ذات جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، یا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ دو شخصیتیں وہ شخصیتیں جو محافظین کربلا ہے، جنہوں نے کربلا کی حفاظت کی اور ساری کوشش یہ کی کہ کربلا کسی زمانے میں رکنے نہ پائے، مجلسیں کسی زمانے میں رکنے نہ پائے۔ اور میں نے کہا ان کاموں کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں، لوہے کے چنے چبائے ہیں، تب جا کر اس منزل تک پہنچے۔ گئے تو غیر اپنے بھی، خود چوتھے امام جب روتے تھے اور اپنے بھی نہ سمجھتے تھے، آ کے یہی کہتے مولا کب تک روئیے گا، مولا کتنا گریہ کیجئے گا؟ تو امام کہتے تھے پوچھنے والے انصاف تو کر، جناب یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا تو آنکھیں سفید ہو گئی تھی، 18 یوسف دیے۔ آپ غور کریں جانے گرامی، یہ امام کے جملے ہیں۔ لیکن وہیں سارے مصائب کے درمیان اگر کوئی آ کر یہ پوچھ لیتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں ٹوٹی، بے ساختہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ کیا گزر گئی ایسے کہ مولا شام شام کہہ کے گریہ کرتے تھے۔ کل آپ کی خدمت میں منزل مصائب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 یا 13 محرم کو قافلہ کوفہ پہنچ گیا تھا، اور 19 محرم کو جب خطبے دیے گئے اور ابن زیاد کو ایسے لگا کہ اب یہ قافلہ یہاں سے نہ جائے تو حکومت بدل جائے گی، لوگوں کے درمیان انقلاب آئے گا، یزید کو خط لکھا، یزید نے کہا انہیں شام بھیج دیا جائے۔ 19 ماہ محرم کو یہ قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا اور شام پہنچ گیا۔ لیکن ارباب اعزا جب امام الشام کہہ رہے تو کوئی تو ایسی بات تھی جس نے امام کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تاریخ نے لکھا جب یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ بازار شام سے ہوتا ہوا، جملہ کو میں نے اپنی مجلسوں میں کہا اگر یاد ہوگا تو، شام کا مجمع وہ ہے جو یزید کی حکومت میں زندگی گزار رہا ہے۔ سب سے زیادہ شراب اگر کسی زمانے میں پی گئی تو زمانہ یزید تھا۔ آپ بتائیے اہل بیت کے عصمت و طہارت کے گھرانے کی وہ عورتیں جنہیں کبھی سورج نے بھی بے مخنا و چادر نہ دیکھا ہو، آج وہ بیبیاں ہے شرابیوں کا مجمع، تماشائیوں کا ہجوم، ارے منادی کی ندا یا اہل الشام، اے شام والو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ امام کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ام کلثوم، یہ علی کی بیٹیاں۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے بیویوں نے بازار شام کو طے کیا، اور جب دربار میں پہنچے ہیں مصیبت آ گئی۔ کس مصائب کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں؟ پہلی منزل تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ ساری بیویاں رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے، یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یزید کی نگاہ 4 تالہ سکینہ تک پہنچتی ہے۔ عجیب منظر دیکھتا ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، ایک ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ اللہ کسی نے کہا یہ حسین کی لاڈلی سکینہ جسے حسین اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے، غم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے اے بچی یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ ایک مرتبہ 4 سالہ یتیمہ کہتی ہے میری پھپھیوں کے بال بڑے بڑے ہیں، وہ اپنے بالوں سے چہرے کا بھرنا کرتی ہے،
میں اپنا چہرہ اپنے بالوں سے نہیں چھپا سکتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہ دیکھتا نہیں سب کے رسن میں سب کے شانے بنے ہوئے ہیں، میرا گلا بنا ہوا ہے، یہ گلا کسنے لگتا ہے، اس لیے اسے تھامے رہتی ہوں۔ کہ یہ پیر کیوں اٹھاتی ہو؟ کہ اسی کسن کی وجہ سے پیر زمین پہ نہیں رہتے۔ اجرکم اللہ۔ آخری مجلس ہے، 2 جملے اور پڑھ لینے دیجئے۔ اللہ مختل نے لکھا ایک مرتبہ جیسے ہی یزید جناب سکینہ سے گفتگو کر چکا تو ایک مرتبہ کہتا ہے اے سکینہ، سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، تمہیں اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ جناب سکینہ بول پڑی ہاں بہت محبت کرتے تھے، اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ ملعون کہتا ہے ہم تو اس وقت مانیں گے جب تم اپنے بابا کو بلاؤ اور بابا تمہارے پاس چلے آئے۔ تاریخ میں لکھا دشت میں امام حسین کا سر رکھا تھا، 4 سالہ سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو آگے کیا، جلے ہوئے کرتے کو آگے کہہ کے کہتی بابا آپ کی محبت کا امتحان، آپ کی سکینہ بلاتی ہے، سکینہ کی آغوش میں آ جائیے۔ مقتل نے لکھا سر حسین تشت سے اٹھا، آغوش جناب سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ مقتل کے جملے ہیں، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے ارے سر امام حسین چلا، آغوش جناب سکینہ میں آ گیا۔ ذرا تصور کر کے بتائیے گا، عاشور کے بعد سے جس سکینہ کو اس کا بابا نہ ملا تھا، گریے تو بہت کیے تھے، صدائیں تو بہت لگائی تھی، لیکن بابا کبھی آغوش میں نہ ملے تھے۔ جیسے ہی بابا کا سر آیا ہے، سکینہ نے بابا کے سر کو لیا، اپنے رخسار کو بابا کے رخسار میں رکھ دیا، آواز دے کے کہتی ہے اے بابا آپ تو سینے پہ سلاتے تھے، اے بابا محبت سے گود میں اٹھاتے تھے، آپ کے بعد تماچے مارے گئے، اے بابا گوشوارے چینے گئے، اے بابا دامن میں آگ لگا دی گئی، اے بابا تازیانے برسائے گئے، من الذی ایتمنی، اے بابا مجھے کسی نے یتیم کر